کل عالم، کل جہان، کل کائنات کی تمام تسبیحات، حمد و ثنا اور تعریفات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا درود و سلام صرف محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا خطبہ 4 شادیوں سے متعلق ہے کہ علماء نے، فقہاء نے اور محدثین نے امت میں اس بات کو منطقی طور پہ پھیلا کے رکھا ہے کہ ہر مسلمان اور مومن 4 شادیاں کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ، کیوں نہ ہم پہلے فطرت میں جاتے ہیں، کیونکہ دین اسلام فطرت کا دین ہے اور فطرتی دین ہے۔ تو فطرت میں اللہ نے جوڑے بنائے، جس وقت بھی جوڑوں سے ہٹ کے تعداد بڑھی تو وہاں پہ معاملہ انتشار میں پھیل گیا۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن کے تناظر میں اور اللہ کے کلام میں اور اللہ کے فتوے میں جا کے اس بات کو آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ علماء کی بات اپنی جگہ، فقہاء کی بات اپنی جگہ، محدثین کی بات اپنی جگہ، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو 4 پارہ سورۃ النساء، وہاں پہ ایک آیت شروع ہوتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ سے شروع ہوتی ہے کہ اب اللہ کیا مشورہ دے رہا ہے اور کیا بات سمجھا رہا ہے اور کتنے احسن طریقے سے انسان کو اس کی اوقات میں ہی پھنسا رہا ہے کہ جب تمہیں خدشہ ہے اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تم برابری کا سلوک نہیں کر سکتے ایک سے زیادہ بیویوں میں اور نہیں کر سکو گے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو اور جو تمہارے پاس ہے اسی کے ساتھ رہو۔ اب دیکھیں اللہ ایک مشورہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے کہ تم اس میں برابری کا سلوک نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی تک رہو اور اسی پہ اکتفا کرو۔ کیوں کہ منصفانہ اور غیر منصفانہ سلوک سے جو تدبیر تم کر رہے ہو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ چیز اپنے اوپر ڈال لو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ نے سورۃ النساء 4 پارہ، پھر اللہ نے سورۃ النساء 5ویں پارے میں پھر فرما دیا کہ تم لوگ ایک سے زیادہ خواتین یا بیویوں میں تم لوگ برابری نہیں کر سکتے، مساویانہ سلوک نہیں رکھ سکتے، لہٰذا کوشش کرو کہ ایک ہی بیوی پہ گزارا کرو، اسی پہ اکتفا کرو، اسی سے محبت کرو۔ دیکھیں اب اللہ مشورہ خود دے رہا ہے، ٹھیک ہے، رخصت دی ہے 4 شادیوں کی، رخصت دی ہے، مگر مشورہ وہاں پہ یہ دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس نے بھی ایک سے دوسری بیوی کی تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور مسائل پیدا ہوئے، یہ آپ کے لوگوں کی زندگی میں رہا ہے۔ لہٰذا مولویوں کی باتوں میں جانا، ملا کی باتوں میں جانا، کبھی کسی ملا اور مولوی سے پوچھو تو اسے بھی اپنے بچوں کی نہ خبر ہوگی نہ بیویوں کی خبر ہوگی۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ صرف یہ ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے جسے اللہ نے رد کر دیا۔ دیکھیں فطری عمل تو یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے ایک عورت کافی ہے، فطرت تو یہ کہتی ہے۔ جب آپ فطرت سے تجاوز کریں گے تو دوسری عورت لائیں گے، تو یہ پھر آپ کی فطرت سے تجاوز بھی کر دیا اور آپ کے جو نفس ہے اس نے آپ کو اکسایا۔ ورنہ بیوی تو ایک ہی وہی ٹھیک ہے، جس طرح وہ بزرگوں کی بات ہے کہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے تو وہ مانتی ہے، ہر بات مانتی ہے، دوسری بیوی منواتی ہے، تیسری بیوی مارتی ہے اور چوتھی بیوی مرواتی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں، پھر انگریز نے بھی اس کے اوپر مرغ کے حوالے سے کہ جو وہ بہت سی مرغیاں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہینڈ پیکڈ کاک، یعنی جس کو زن مرید کہا جاتا ہے، یعنی اکسوریس، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے بھی، انگریز نے بھی کہہ دیا کہ ایک مرغہ جب اتنی مرغیوں میں ہوتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے
کس کس کا خیال رکھے گا؟ لہٰذا اللہ کے کلام، اللہ کا دین یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک، اور اللہ کی خواہش اور اللہ کی پسندگی یہی ہے کہ آدمی اپنی ایک بیوی تک رہے، اس کے حقوق پورے کرے، اس سے پیار کرے، اس سے توجہ دے، اور بیوی پہ لازم یہ ہے کہ وہ خاوند کا احترام کرے، اس کے فرائض پوری طرح نبھائے، اور اس کا پورا پورا اس لیے خیال رکھے کہ خاوند کہیں اور نہ بھٹکے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بھی اتنی توجہ دے کہ بیوی کا بھی ذہن منتشر نہ ہو۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دل توڑنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہم لوگ تو مذاق میں، تین چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی دل کی بات نکالتا ہے: نمبر ایک مذاق کی حالت میں، نمبر دو غصے کی حالت میں، نمبر تین نشے کی حالت میں۔ یہ تین حالتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی اپنے اندر کی سچائی کو خود باہر نکالتا ہے، تو جب مذاق میں بھی وہ بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ یار میں دوسری شادی کروں، یا یہ عورت اچھی ہے، یہاں دو ہونی چاہیے، ایک گھر کی ہو، ایک باہر کی ہو، ایک رشتہ داروں کی ہو، تو ایک بچوں کے لیے ہو، تمہاری خدمت کے لیے لاؤں، اس قسم کی باتیں بھی اندرون خانہ بیوی کا دل دکھاتی ہیں۔ اور دل میں تو اللہ رہتا ہے، تو ہم تو کہیں بار اللہ کا گھر توڑتے ہیں۔ یہاں تو ہم اللہ کے گھر سجانے کے لیے لوگوں سے خیراتیں مانگ رہے ہیں، لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں، اور مسجد کو ہم نے اللہ کا گھر بنا دیا، جبکہ وہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اس طرح تو پوری دنیا میں اللہ کے گھر ہی گھر ہیں، وہ تو ایک سجدہ گاہ ہے، جہاں سجدہ کرو وہ جگہ مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، یہ تو ایک بیچ میں تذکرتاً بات آ گئی۔ لہٰذا بیوی کے دل کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے نفس کا بھی خیال رکھیں۔ البتہ جن علماء نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھائی ہے کہ جب خاوند کو طلب ہو بیوی سے زوجیت قائم کرنے کے لیے، اور بیوی نہ آئے تو پوری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کی بات ہو گئی، عالموں نے تو یہ بات بیان کر دی۔ پہلے فرشتوں سے پوچھو کہ تم کون سی فلم دیکھنے آئے ہو؟ آج وہ فلم نہیں چلی، ٹھیک ہے، ٹکٹ تو چلو مولویوں نے یہاں پہ بانٹ لیے نا، بلیک پہ ٹکٹ دے دیے، تو فرشتے اوپر اب وہ سین دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ بیوی اور نے انکار کر دیا، وہ کہتی آج میں تھکی ہوں، میں نے سارا دن کام کیا ہے، خاوند کو بھی احساس کرنا چاہیے، اور وہ سو گئی، تو فرشتے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ دیکھو کیسی کیسی روایتیں انہوں نے گڑھی ہیں، آپ سوچیں۔ تو فرشتے تو کیا فرشتے وہ اصل میں وہ زوجیت کا وہ سین دیکھنا چاہتے تھے؟ اب انہیں وہ زوجیت کا سین نظر نہ آنے لگا تو وہ لعنت پہ شروع ہو گئے، ملامتی پہ شروع ہو گئے۔ فرشتوں سے بھی پوچھو، دیکھو کتنی عجیب باتیں ہیں، کتنی اس میں سے عجیب عجیب باتیں نکلتی ہیں۔ کوئی اس میں کوئی نہیں ہے، بیوی کا دل نہیں ہوگا، خاوند پہ لازم ہے کہ اس کا احترام کرے گا، اور اگر خاوند کا دل نہیں ہوگا تو بیوی پہ بھی لازم ہے کہ اس کا احترام کرے۔ لہٰذا ایسی روایتوں سے گریز کریں، نہ ایسی روایتیں پیش کریں، نہ عورتوں کو مجبور کریں، نہ ان کے اوپر ایسی وعیدیں اور ایسی تاکیدیں ان کے اوپر لازم کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، جب بیوی تھکی ہو، آرام کرنا چاہتی ہو، بالکل وہ انکار کر سکتی ہے، کوئی لعنت نہیں ہے، اس کا حق ہے، اس کے پاس اس کا بھی پورا ایک جسم ہے، اپنا حق رکھتی ہے، خاوند کا بھی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر ان کا ایک ساتھ ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے کر دی۔ قرآن میں آپ سورۃ النساء نکال لیں، اس کو پڑھیں، اللہ نے کہیں پہ بھی تعریفی کلمات استعمال نہیں کیے ایک سے زیادہ بیویوں کے۔ چلے آپ نکال لیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے تحقیق کا دروازہ کھول دیا ہے، آپ نکالیں، قرآن تو موجود ہے، تفسیر کوئی بھی پڑھ لیں، سورۃ النساء 4 اور 5واں پارہ، وضاحت سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، اللہ نے کہیں پہ بھی اس کو نہیں سنایا کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں کریں۔ اللہ نے تو ہمیشہ تنبیہ کی ہے، تلقین کی ہے، سمجھایا ہے، مشورہ دیا ہے کہ دیکھو اس میں خرابی ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، برابری کا سلوک نہیں کر سکیں گے، مساویانہ سلوک نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس سے گریز کریں۔ اللہ تو اندرون خانہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، یہاں مولوی حدیثوں اور روایتوں کی روشنی میں آپ کے اوپر ایک سے زیادہ بیویاں ٹھونسنے کی سوچ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورتوں کی تعداد اللہ مالک ہے، جس کا جو نصیب ہوگا اس کو ملے گی۔ ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو آلریڈی مطلب ان کو طلاق ہو چکی ہے، ایسی عورتیں ہیں جو کنواری ہیں۔ اس میں مردوں پہ تو لازم نہیں ہے کہ اب وہ 4 اور 5 عورتیں اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں، وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ ایسی باتوں سے گریز کریں۔
میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ بیویوں دیکھو انسانی حقوق کو سمجھیں، بیوی کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ ایسی مذاق نہ کیا کریں۔ مذاق میں بھی جس طرح کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہہ دے کہ مجھے یہ شخص پسند ہے تو کتنا اس کو سختی سے وہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور وہ لال پیلا ہو جاتا ہے کہ تم نے کس طرح کہا، تو پھر دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے اگر ہر چیز عورت پہ ہے تو مرد پہ بھی اسی طرح لازم ہے۔ لہٰذا میں نے آج اپنا بیان کو تھوڑا سا تفصیل میں اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور اس کو اس قسم کی نہ قسم کی پوسٹ لگائیں، نہ اس قسم کے کوئی آپ بیانات دیں، نہ اس قسم کے مولویوں کے بیانات پہ کان دھریں، ان کی باتوں پہ نہ سنیں۔ مولوی قیامت کے دن اللہ کے جب حضور پیش ہوں گے تو سب سے پہلے اسی مساویانہ سلوک پر ان کی گرفت ہوگی، ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جتنا نمازیں پڑھ لیں، جتنا داڑھی اور اپنے آپ کو ملا اور عالم اور مسجدوں کے متولی بنا لیں، اس معاملے میں چھوٹ نہیں ہوگی۔ فطرت کہتی ہے کہ جوڑا، ایک عورت ایک مرد خوبصورت لگتا ہے، بس یہی زندگی کا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں اسی کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ اللہ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، مگر سرایا نہیں، پسند نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بات غور کریں۔ اب آپ کو اللہ کی اجازت کی آڑ میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے یا اللہ کی پسندگی کو دیکھ کے اللہ کو پسند کرنا ہے؟ بس یہی بتانا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔